اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج جو ٹاپک ہے ہم نے رکھا ہے کہ پاکستان الیکشن کے بعد، آج پاکستان جو الیکشن کے بعد کیا پاکستان کا بنے گا، کیا ہوگا، اس کے بہت سارے جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ہی بنائیں گے، اور کیا حکومت جو جیسا کہ پیپل پارٹی نے 5 سال اپنی حکومت کو بچانے میں لگائے ہیں، کیا یہ بھی اسی طرح 5 سال جو ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے پر صرف کریں گے، یا ملک اور قوم کے بارے میں سوچ کر کچھ عملی جو ہے وہ اقدام بھی اٹھائیں گے؟ بہت ساری جو باتیں ہیں، جیسے کہ پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو آپس میں جو ٹسل چل رہی ہے، یہ کہاں پاکستان کو لے کر جائیں گے، اور ایران اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن پر جو معاہدہ کیا گیا ہے گزشتہ حکومت نے، کیا نئی آنے والی حکومت اس کو جاری رکھ سکے گی؟ کیونکہ امریکہ کا جو دباؤ رہا ہے گزشتہ حکومت پر اور آنے والی حکومت پر بھی یقیناً ہوگا، لیکن سعودی عرب اس میں مین کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان میں ایران کے جو ذریعے جا سکے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور دیگر جو بجلی کی جو شارٹ فال ہے اس پر کس طرح سے قابو پہ لایا جا سکتا ہے، وہ بھی ہم اپنے تجزیہ کار ہیں ان سے دریافت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی جو اس وقت پاکستان کی جو تازہ صورتحال جتنی بھی جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں، طالبان کے درمیان جو گفتگو کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان سے بھی گفتگو ہوگی، تو کیا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے، کیا وہ نواز جو گورنمنٹ ہے یہ ان کی باتیں مانیں گے؟ جو باتیں ان سے الیکشن سے پہلے طے ہوئی ہیں، کیا الیکشن کے بعد وہ اپنے ان سے وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائیں گے؟ کیونکہ حکومت بنانے کے بعد جو رویہ ہوتا ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، لہٰذا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے ہدایت ٹی وی کے سینئر تجزیہ کار ہیں جناب نثار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان سے گفتگو کی جائے، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو اب نئی آنے والی حکومت ہے، کیا وہ 5 سال آپ کے خیال کے مطابق 5 سال اپنے اتحادیوں کو راضی کرنے میں صرف کریں گے، یا کچھ ایسے اقدام اٹھا سکنے کے قابل ہوں گے کہ وہ پاکستان کی بہتری جو حالات ہیں اس کی بہتری کی طرف لا سکیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، چونکہ آپ نے جن امور کی طرف نشاندہی کی ہے، اگر ہم ایک ایک کر کے ان پہ ڈسکس کریں تو پھر بہتر ہوگا، ورنہ یہ سارا جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ حکومت بننے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ سلسلہ کیا ہے حکومت کی، یہ جو فارمیشن ہے حکومت کی، یہ جو حکومت کا بننا ہے، اس پہ میں 2-4 لفظ کہوں گا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ الیکشن اگر فیئر ہوتے، یہ وہ تاریخ کے الیکشن ہے جس کو خود مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ غیر جانبدارانہ نہیں ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، جہاں پہ 1 لاکھ ووٹ تھا وہاں سے 2 لاکھ ووٹ کیسے برآمد ہوا؟ رات کو بندہ جیتا ہوا تھا، دوسرے دن ہارا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن منصفانہ غیر جانبدارانہ شفاف ہوتے تو اس چیز میں شبہ نہیں تھا کہ عمران خان نے آنا تھا، پکی بات ہے، چونکہ ایک تبدیلی آئی ہے، لوگ باہر نکلے، اور عمران خان کو مار پڑی ہے اس ایک جملے کی وجہ سے کہ ہم ڈرون مار گرائیں گے۔
نواز شریف صاحب کو فائدہ یہ پہنچا جی کہ ہم ان کو کنونس کریں گے. اگر وہ کنونس نہ ہوئے تو ڈرون گرتے رہیں, کوئی بات نہیں ہے. اس بات پہ الیکشن جو ہے, اور اس کے اندر کچھ میثاق جمہوریت کا بھی کردار ہے, اپنی اپنی باری کا بھی ایک کردار ہے, اور کچھ اپنی مقامی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے, جس کی وجہ سے امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے اس کو حکومت کو جو ہے وہ فارم کیا ہے. اور اب لوگ سمجھیں گے حکومت فارم کیسے ہوئی ہے. میں نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اعلان سے پہلے جتنے مرضی ووٹ ڈال سکتی ہے, جتنے مرضی نکال سکتی ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. مزے کی بات ہے اعلان بھی پہلے ہو گیا پرائم منسٹر کا, بالکل رزلٹ آنے سے پہلے, اور رزلٹ سے پہلے, وہ تو سب نے دیکھا. اب یہ ہے کہ حکومت تو بن جائے گی, ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی ان کو لانے کے لیے کہ اب چونکہ یو ایس افغانستان سے چلا جائے گا, اور افغانستان میں اس کا کھربوں ڈالرز کا جو ہے وہ سامان ہے, جنگی سامان ہے, جو اس نے اتنا عرصہ یوز کیا ہے, ایک ڈیکیڈ تک, ٹھیک ہے. اس کو ایک سیف پیسج چاہیے, راستہ چاہیے تھا نکلنے کے لیے, اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایسا راستہ ہو کہ جس راستے سے جاتے ہوئے ان کا سامان محفوظ بھی اور سستا بھی واپس جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے, ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے اس حکومت کو لایا ہے کہ جن کے طالبان کے ساتھ تقریباً معتدل ہیں. میں زیادہ نہیں کہتا, کسی کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ بہت زیادہ تعلقات ہیں, نہیں. اس لیے کہ یہ بات چیت میں ان کو انگیج کریں گے, اور اتنی دیر میں امریکہ اپنا سامان براستہ پاکستان لے کر چلا جائے گا. پھر گوادر کا معاملہ بھی تھا, چائنا والا یہ تھا, ایران کی گیس پائپ لائن بھی تھی, اس کے بعد میں بات کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے چاہا کہ ایک ایسی حکومت لائی جائے جو ان کے ساتھ بات کرے. اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی طالبان مخالف قوتیں تھیں, ANP تھی, متحدہ قومی موومنٹ تھی, پیپلز پارٹی تھی, ان کو تو الیکشن کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی. لہٰذا یہ بات یہاں ختم ہوگی. اب بن گئی حکومت, ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک میں کرتا ہوں کہ حکومت بننے کے محرکات کیا تھے, جو میں نے مختصراً جو ہے وہ عرض کیے. محرکات یہی تھے. اب حکومت بن گئی, اس میں کسی کو شک نہیں کہ وزیر اعظم میاں صاحب ہوں گے, لیکن حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس چیز میں بھی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب بڑے سنجیدہ ہیں, لیکن اپنی طبیعت میں وہ بڑے سخت ہیں. ہمیشہ فوج کے ساتھ ان کی ٹکر رہی ہے. پھر کیانی صاحب کا رائیون میں جانا, ان کے پرائیویٹ گھر میں جا کے ملاقات کرنا, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کا فون آنا, یہ ساری ایک کڑیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ثابت کریں گی کہ کیا ہوگا. بہرحال میاں صاحب کا حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تاہم میرے تجزیے اور تجربے کے مطابق وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے پہلے 2-3 مہینوں میں بجلی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ جو رینٹل پروجیکٹ کا وہ جو فراڈ ہوا تھا, جس میں اربوں روپے جو ہے وہ 4-5 آدمی کھا کے چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, اب یہ اس پہ توجہ دیں گے فوراً, چونکہ مشینری موجود ہے, پاور پلانٹ موجود ہے, لیکن کام نہیں کر رہے. ان پہ یہ پیسہ خرچ کر کے وقتی جو ہے یہ بجلی کا کام جو ہے وہ اس سے چلائیں گے تاکہ لوگ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں. لیکن پھر بھی انہوں نے 2.5 سے 3 سال تک انہوں نے اندیا دیا ہے. نہیں, وہ اندیا جو ہے وہ پراپر مطلب پورے اس سنیریو کو حل کرنے کا ہے, مطلب لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا ہے. 3 سال لوڈ شیڈنگ حد تک کنٹرول کر پائیں گے جی, کسی حد تک یہ کوشش کریں گے. اب مجھے اس بات کا جو ہے وہ کہنا مشکل ہے کہ خزانے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا ہے, کتنا یہ بجلی پہ خرچ کر سکتے ہیں, کتنا دہشت گردی پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور کتنا صحت پہ اور گیس پہ خرچ کر سکتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ یہ امر بہت ضروری ہے کہ جن پلیئرز نے یہ گیم کھیل کر ان کو میدان میں لایا ہے, ٹھیک ہے, جو بیک بینچر ہیں وہ شاید ان کی کچھ مدد کریں گے. IMF کے تھرو دوسرا بیل آؤٹ پیکیج کچھ نہ کچھ ان کو دیں گے تاکہ یہ لوگوں کا منہ بند کر سکیں. اتنا آسان کام نہیں ہے حکومت کرنا, اور کچھ بھی نہ کرنا, آ کے اتنا مینڈیٹ لے کے, نام نہاد مینڈیٹ, تو یہ پھر لوگ جو ہے رائیونگ تک پہنچے ہوئے ہیں, لوگوں نے ایک مظاہرہ وہاں پہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنی توجہ جو ہے وہ بجلی کے اوپر دیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج وہی ہے, بجلی کا ہی ہے. بالکل. دیر پا حل کیا نکالتے ہیں اس بات کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو پاور پلانٹس پڑے ہوئے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو یہ ٹھیک کریں گے, اور ان سے لوڈ شیڈنگ ابھی 22 گھنٹے ہو رہی ہے, 20 گھنٹے ہو رہی ہے, تو شاید 10 گھنٹے ہو جائے, لیکن ابھی یہ اتنا جلدی ختم نہیں کر پائیں گے. ڈرون نہیں رک سکتے,
یہ میں سیدھا آپ کو مختصر جواب اس کا یہی دیتا ہوں کہ نہیں رک سکتے، چونکہ وہ امریکہ کی پالیسی ہے اور انہوں نے یہ قانون جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے بھی پاس کرایا ہوا ہے کہ کسی جس ملک سے دہشت گردی ہوگی وہاں پہ حملہ کرنے کا آپ کو پورا حق ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک قانون ہے، ٹھیک، وہ منظور ہو چکا ہے. ان کو آپ کی جو ہے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ملک بھی پابند ہے اس چیز کا کہ اس قانون پہ عمل کرے. اگر وہ خود دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر جس کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو حق ہے کہ وہ وہاں پہ حملہ کرے. اب چونکہ ان سے لشکر جنگوی، طالبان اور یہ دوسرے جو سپہ صحابہ جیسے دہشت گرد ہیں یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے، یہ چونکہ خود ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امریکہ کو یہ نشانے لگانے ہی پڑیں گے. کنونس وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے قانون میں شامل ہے چیز، لہٰذا اس چیز کو آؤٹ آف آپ جو ہے وہ سبجیکٹ قرار دے کہ ڈرون رکیں گے، یہ نہیں رکیں گے. دوسرا آپ نے بات کی ہے دہشت گردی کی. طالبان وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، جن کا اپنا ایک دین ہے. جیسے کربلا کے اندر 15,000 مفتیوں نے امام حسین علیہ السلام کا خون قتل جو ہے وہ جائز قرار دیا تھا لکھ کے. یہ ایسے ہی ملا اور مفتی یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں جن کے سامنے بے گناہ مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی مارنا جائز ہے، چاہے جائے کہ شیعہ کیا اور سنی کیا ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے. جب نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے کرسی پہ بیٹھے ہوں گے تو ان کو ایک طرف طالبان ہوں گے اور دوسری طرف ملک کی سلامتی ہوگی. تو ملک یہاں آ کے مسئلہ کھڑا ہوگا، یہاں آ کے مسئلہ کھڑا ہوگا. جس دن مسئلہ کھڑا ہوگا اس دن طالبان کی سنیں گے یا پھر ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں گے. تو اگر تھوڑی سی بھی ان کی جو توجہ ان کی طرف سے ہٹی تو پھر وہ دوبارہ ایک کال جو ہے آ گئی ہے تو کال لے کر گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جناب ساجد بات کر رہا ہے مانچسٹر تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب بہت اچھا ہے جی شکریہ. تے ایک اگے جڑا نقطہ کیا تواڈے سامنے بیٹھے صاحب نے کہ یہ جڑا ٹائمنگ ہے کہ اج دے میں نیٹ پڑھ رہا سی امریکن جریدہ ٹوڈے انہیں سیم شاہ صاحب رندے والی گل کہی ہے کہ انہیں ایک سال انہاں نو طالبان نو الجھا کے رکھنا ہے. تو نہ کارٹون چھاپیا کہ سائڈ دے تو بڑے سیف پیکج دے نال خود نکل کے جا رہے نے. انہاں نو ایک سال وقت بجلی بھی لبے دی سارا کوئی اج دے تسی اگر گوگل تے جا کے چیک کرو جڑی یہ گل کر رہے نے او کارٹون دے وچوں سارا کوئی ظاہر ہو رہا ہے کہ ادا مین دے کہ جڑی تسی گل کر رہے ہو حقیقی نقشہ اے یہ بالکل اے تصور اے تصویر ہے. صحیح. تے ماشاءاللہ اے کہ میں اس واسطے فون کیتا کہ پروگرام تھوڑا 100% حقیقت گلاں تے. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت بہت شکریہ. تے قوم نو سننے دی سمجھنے دی بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے اور اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ جو ہمارا پروگرام ہے اس طرح آپ پسند کرتے رہیں اور ہم اسی طرح ہماری دلجوئی ہوتی رہے اور پھر ہم اسی طرح پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. جی نقوی صاحب، ساجد صاحب نے آپ کی جو گفتگو کی ہے، جو آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے، جو ایک نقشہ جو ہے فیوچر آف پاکستان کا پیش کیا ہے، اس کو تائید کی ہے اور 100% انہوں نے کہا کہ آپ نے گفتگو جو کی ہے وہ بالکل وہ جو ان کا ویژن ہے امریکن کا وہ آپ نے پیش کیا ہے. جی انہوں نے تو کہیں وہ پڑھا ہے جی، لیکن میں نے تو کچھ نہیں پڑھا. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. صحیح. تو پھر ایک طرف ملکی سلامتی ہوگی، ایک طرف ملک کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے. صحیح. اگر تو ان سے بات چیت کرنے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے. بات چیت تو ظاہر ہے کفار سے بھی ملکی مفاد کے لیے بات کریں، لیکن وہ ایسی چیز ہیں کہ وہ کبھی سیدھے نہیں ہوتے. جب تک آپ ان کی نہیں مانیں گے وہ آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈائلاگ کر کے ان کو الجھایا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل جو سوات میں جو ان کی بات مانی گئی تھی لیکن انہوں نے پھر کیا کہا کہ ہم اسلام آباد کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. جی تو بات یہ ہے کہ وہ ان کی نیچر. ایک کال اور آ گئی ہے تو پھر ہم ساری پھر اس کے بعد پھر آپ گفتگو جاری رکھیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ان کی نیچر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی منمانی ہے، انہوں نے آپ کی ماننی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اپنی ان کو منوا نہیں سکیں گے، ان کی مان نہیں سکیں گے، یہاں آ کے پھر مسائل پیدا ہوں گے. یہاں آ کے مسائل پیدا ہوں گے. صحیح. اور سب سے بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے بہترین دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں آ کے نواز شریف صاحب کے لیے مسئلہ بنے گا. وہ ان کو انگیج کریں گے. پہلے ان سے بات ہوگی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے یا مولانا سمیع الحق کے ذریعے.
اچھا میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جو بہترین دوست ہوتے ہیں وہ بدترین دشمن بن جاتے ہیں. میں نے ایک کافی عرصہ پہلے BBC کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا پانورما. وہاں پہ اس کے جو وزیر اعظم کے ساتھ سوال کیا گیا کہ جو حماس ہے یہ آپ نے خود بنائی تھی جی تو آپ ان کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ وین اے ڈاگ بیکم میڈ شوٹ اٹ. جی اس کو گولی مار دیجیے اسٹریٹ اوے. جی جی اور یہی القاعدہ کے ساتھ ہوا. القاعدہ امریکہ نے بنایا تھا. جی آپ دیکھیں وہ جیسے آپ کی اپنی مثال دی ہے اب وہ بالکل سامنے آ رہی ہے باتیں. تو ایسے ہے کہ ان کی نیچر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ اقتدار ایوان اقتدار تک پہنچ جائیں اور پھر جو ہے وہ جو ایٹم بم ہے اس کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گردی کریں. گو کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ بہت دور ہے ابھی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈسٹیبلائز کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو مارتے ہیں اور مسلمانوں کا خون کرتے ہیں اور اس میں غیر مسلموں کا خون بھی کرتے ہیں. اور اس سارے جرم میں وہ لوگ شریک ہیں جو کل ان کو اپنے بیٹے کہتے تھے, جو کل ان کو مجاہد کہتے تھے. اپنی بیٹیاں بھی دیتے تھے ان کو رشتہ کر کے, شادیاں بھی بڑے فخر سے کرتے تھے کہ یہ جی یہ مجاہد ہیں جی, پیداوار ہی ہے نا ان کے. جی تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہت بلکہ میں یہ آگے جا چکا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک ونگ ہے یہ. جی اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب تک ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تب تک تو وہ ان کو یوز کرتے ہیں. مگر یہ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ آپ کو میں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں کہ دیکھیں آپ کا الیکشن ہو رہا ہے, کروڑوں لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے, ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے. جن کو طالبان اجازت دیتے ہیں وہ کمپین چلاتے ہیں, جن کو طالبان اجازت نہیں دیتے وہ محدود ہے. اب صرف اور صرف مسلح افواج ہیں جو راستے میں دیوار ہیں. اگر وہ راستے سے ہٹ جائیں تو ایک دن میں یہ افغانستان کی طرح جہاں جیسے ملا عمر آیا تھا یہ آ کے اسلام آباد پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ایک چیز ہے. لیکن کچھ اداروں میں بھی بڑے ہمارے سیاستدانوں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ اس چیز پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ کچھ اداروں میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں. وہ کالی بیڑے ان کے ساتھی ہیں, ایوانوں میں بھی ان کے ساتھی موجود ہیں. ٹھیک, یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اور یہ جنرل ضیاء الحق کا بویا ہوا بیج ہے جو ابھی تک جو ہے اس ملک کو دہشت گردی کا جو تحفہ دیا گیا وہ شدت پسندی کا. اس سے پہلے مسلمان بہت اچھے طریقے سے بستے رستے تھے. پاکستان ایک بڑا اچھا پاکستان تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلاشنکوف کلچر, یہ ڈرگ کلچر, یہ چرس اور پاؤڈر, یہ اسی دور سے شروع ہوا. اور آج جو ہے وہ پاکستان آپ دیکھیں کہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. کوئی زندگی نہیں ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, بچے سڑکوں پہ مر رہے ہیں, نہ صحت کی کوئی سہولت ہے. آج ایجوکیشن بھی اسی سے متاثر ہوتی ہے. یعنی کہ تمام نظام جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے, انڈسٹریز بند ہو گئی ہے, اکانومی ختم ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. اچھا اب پیپلز پارٹی کی حکومت کی ناکامی کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے. جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی اس گفتگو میں, چونکہ مسائل اتنے ہیں کہ ایک گھنٹے میں یہ سارے کور نہیں ہوتے, لیکن میں دو جملے سب پہ بولتا جاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی حکومت کو مار وہاں سے پڑی ہے, کچھ لوگ بھی ان سے نالاں ہیں کہ لوگ ترستے رہے, بلکتے رہے, مرتے رہے روڈوں پہ. ماؤں نے بچے آ کے پھینکے اور خود بھی پٹڑیوں پہ آ کے مار گئیں. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے دیکھا ہے. یہ 15ویں اور 16ویں ترمیم اور 14ویں ترمیم کے پیچھے پڑے رہے. اسمبلی کے اندر اپنے اتحادیوں کی جو ہے وہ ان کو خوش کرتے رہے, ان کو پاؤں پکڑ کے مناتے رہے. وہ دیکھا ایک کارٹون ایک چینل پر چلتا ہے, ہم حکومت میں ہیں, نہیں ہم حکومت سے باہر ہیں. یہ بالکل حقائق کی عکاسی کرتے ہیں یہ کارٹون. اور انہوں نے اچھا آپ کی 15ویں ترمیم سے فائدہ ہوا نواز شریف کو, وہ جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے. پر ایک غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ بجلی آئی ہے, بجلی کا بل آتا ہے, بجلی ہو نہ ہو, بل ضرور آئے گا, بل آتا ہے. ہاں نہیں ہے تو آ جائیں گے جی. اور جن کے پاس بجلی ہے وہ بل بھی نہیں دیتے. جی جن کے پاس بجلی ہے, پہلے کہتے ہیں جی چوری, بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ 2 ارب نہیں, تو کہ کتنی ارب یاد نہیں دیا فگر, پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی چوری بجلی ہوتی ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر سے خادم اعلیٰ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جی چوروں کو جو ہے, بجلی چوروں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے. اپنے جلسے میں دن دہاڑے جو ہے وہ کنڈے لگا کے بجلی استعمال ہوتی ہے. یہ لوگوں نے دیکھا ہے میڈیا پہ, اس میں کوئی مطلب انہوں نے ایئر کنڈیشن لگایا تھا کیمپ کے اندر. جی جی تو کیا کہے بندہ.
جب تک خود نہیں چینج ہوں گے تب تک ملک چینج نہیں ہوگا. باقی آپ نے جو ذکر کیا ہے, جو ٹینشن چل رہی ہے ابھی کراچی کے اندر, میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی یہ بات بہت قبل از وقت ہے, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں اگر اس حکومت نے 5 سال پورے کیے تو اس حکومت کے دوران کراچی میں ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کو تو میاں صاحب نے رول آؤٹ کر دیا کہ کوئی جو ہے فوج ہے یا جو فوجی نہیں فوجی دستے ہیں کبھی بھی وہاں پہ کچھ آپریشن کے امکانات کو بالکل خارج کر دیا ہے. نقوی صاحب یہ تو ابھی کی بات ہے نا, ابھی 100 دن کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے. اگر یہی طرز عمل رہا سیاسی جماعتوں کا کراچی کے اندر, ٹھیک, لوگ مرتے رہے, جیسے لوگ اب بجلی کے لیے مانگتے ہیں نا, اب چونکہ کراچی کے اندر ایک تیسری فورس نکل آئی ہے, بالکل پی ٹی آئی, اب کسی دوست داندلی کو جو ہے وہ دبایا نہیں جا سکے گا, لوگ نکل آئیں گے احتجاج کے لیے. اور پھر ابھی تک ایم کیو ایم کو لفٹ نہ کرانا میاں نواز شریف صاحب کا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کو ایم کیو ایم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کوئی بڑے سندھ کے اندر بھی ان کی کوئی سوائے 1-2 سیٹوں کے کوئی زیادہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو اس چیز سے اتنی دلچسپی نہیں ہے. وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں مسلح ونگ جو ہے وہ ختم کروں گا. مسلح ونگ خطبہ دینے سے اسلام آباد بیٹھ کے نہیں ہوگا, مسلح ونگز کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کیا کرنا پڑے گا؟ مسلح ونگ پھونکوں سے یا تعویذوں سے تو نہیں ختم ہوتے, اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایم کیو ایم کا رویہ آپ دیکھیں, اور محترم الطاف حسین صاحب کا جو بیانات ہیں وہ آپ دیکھیں. کبھی بعد میں تو جتنی مرضی توجیہات پیش کریں نا, اور جو اس وقت جملہ نکل گیا وہ جو جملہ جو ہوتا ہے ان کا لیڈر کا جملہ جو ہے جذباتی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک بہت ہی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. انہوں نے بہت ڈرایا نواز شریف صاحب کو, پاکستان کو الگ کر دو, کراچی کو پاکستان سے الگ کر دو, اور تلواروں کے ساتھ کیا ہاں میں ٹھوک دوں گا, میں یہ کر دوں گا, اگر میرے کسی کارکن نے ٹھوک دیا تو کیا کرو گے. یہ سارا یہ تھا کہ آپ ہمیں اگنور نہ کریں, کیونکہ ایم کیو ایم کی اب یہ مجبوری بھی بن چکی ہے کہ وہ چونکہ 10-15 سال سے اقتدار میں, تو اب باہر بیٹھنا ذرا مشکل ہے. دوسرا ان کا ایک مینڈیٹ ہے, جیسے بھی ہے ووٹ تو ان کا ہے, اس چیز سے تو کوئی انکار نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سارے معاملات جو ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اب کراچی سے عمران خان کی سیٹیں نکالنا ایم کیو ایم کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, اس سے کم نہیں ہے. لہذا یہ ساری چیزیں, اور یہ کیا ایم کیو ایم اس چیز کو ہم ہضم کر پائے گی؟ حالانکہ کراچی میں کمپین نہیں کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, جی بغیر کمپین کے یہ سیٹیں نکلی ہیں. آیا یہ چیز ایم کیو ایم ہضم کر لے گی کہ کوئی تیسری طاقت یہاں سے اوپر کے سامنے آ جائے؟ جماعت اسلامی کو انہوں نے سائڈ پہ کیا, مسلم لیگ نون کو انہوں نے سائڈ پہ ختم کیا, کراچی انٹر کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا, قوم پرستوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو کیا وہ اس چیز کو عمران خان کے ایک بیان کے اوپر دیکھیں آپ کے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا نواب شاہ سکھر میں, اور ادھر کتنے لوگ بھی جو ہے وہ مارے گئے, ہڑتالیں ہوئی ہیں, اور اتنے میں نے بینرز پہ اتنے گلیز نعرے دیکھے کو جو گالی کی حد تک تھے. سیاسی اختلافات کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب بات یہاں تک بڑھ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے. صحیح. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مین جو ابھی ایک امتحان آنے والا ہے حکومت کے لیے, گیس پائپ لائن جو ہے جو ایران کی ہے, ادھر امریکہ کا دباؤ بھی ہے, ادھر سعودیہ کا بھی ہوگا, اور پھر نواز شریف درمیان میں اب یہ کیا کرنے والے ہیں, ابھی بات کریں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں, اور نمبر ظاہر ہے اسکرین پہ آ رہا ہے 01274294451. اور جی, تو اس سلسلے میں کیونکہ یہ بہت کڑا امتحان ہوگا یہاں پر, اصل میں یہ امریکہ کے لیے بھی کوئی سستا کام نہیں ہوگا. اگر امریکہ اس پہ دباؤ ڈالے گا سعودی عرب کے ذریعہ, خود بھی وہ اس پہ اظہار ناپسندیدگی کر چکا ہے, تو اس پہ میاں صاحب پہ جو ہے وہ 2 پریشر آئے تھے دھماکے کے وقت, ایٹمی دھماکے کے وقت بھی. تو انہوں نے ہاں بالکل, میں کال لے کر پھر اس کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी, नबी वालेकुम। साहब, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। जी बहुत वालेकुम अच्छा सलाम। प्रोग्राम करते हैं आप जी लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा। मुझे सवाल ये करना था, प्रोग्राम आपका मैं देख रही थी, आप जी। अच्छा तबसरे कर रहे हैं शुक्रिया। कि ये जो MKM का अभी जिक्र कर रहे हैं, जी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है ये अल्ताफ हुसैन साहब को, कि कुछ इनको मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है? मेरा ख्याल है कि कभी ये जो है इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कभी ये हुक्मरानों पे बुरा भला कह रहे हैं, कभी अपने ही पार्टी के जो वर्कर हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं। अब कल इन्होंने कमेटियां तोड़ दी हैं कराची की, सही। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन तो नहीं है? आप इस पे क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इनका पहले आप मैं जवाब दे दें। बात यह है मेरी बहन कि जब मैं इस चीज़ का मुसम्मम इरादा कर लेता हूँ कि ये काम होगा और वो काम मेरी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ हो जाता है, ठीक है, मुझे पता होता है कि मुझे नकवी साहब से 1000 पाउंड मिलेगा, मैं आता हूँ तो नकवी साहब के जेब से मुझे 100 पाउंड भी नहीं मिलता, तो मैं तो बिफर जाऊँगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने, मैंने अभी पहले इशारा किया था कि कभी ये सोचा भी नहीं था कि कराची हमारे हाथ से जाएगा। सही। अब जाता हुआ हाथ से कराची, ये जो सीटें ली गई हैं वैसे ही शोर नहीं पड़ा हुआ, पूरे कराची में शोर पड़ा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शोर पड़ा हुआ है। वो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं MQM के लोग जो है, वो कह रहे हैं जी कि पूरे पाकिस्तान में सारे इलेक्शन करवाओ। ठीक है, लॉजिकली तो उनकी बात ठीक है, लेकिन फिजिकली अगर आप देखें, ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखें, तो वो उनके हाथों से अब कराची जो है वो निकलता जा रहा है। कनाडा से कॉल है तो मैं जी ठीक है, बहुत दूर से है। ले तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई जी, कहाँ से? जी मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, अहमद शाह बोल रहा हूँ मैं। जी अहमद शाह साहब, मैं आपका सुबह से पहली दफा ये सुना है, प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हकीकत में रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मैं कहना चाह रहा था, जी जी जैसे आप बात तालिबान की कर रहे हैं, जी। तालिबान तो भाई मेरे पूरी दुनिया को मालूम है इस वक्त, बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी, कि सऊदीया जो है ना वो हेल्प करता है, इनकी जितनी भी सपोर्ट है, पैसे की, आदमियों की, ये जितने भी लोग क्राइम लोग हैं, जेलों से छुड़ा लेके आते हैं, ये लोग कह रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं ये जी। कहते हैं आपको मेरा नहीं मालूम होगा, ये 10 मुहर्रम वाले दिन या 7 मुहर्रम वाले दिन उन्होंने पकड़े थे दहशतगर्द, वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने अपने माँ को, बाप को, चचा को, अंकल को कत्ल किया हुआ था, उनको जेलों से उन्होंने रास्ते किए, छुड़ा के लेके आए, ये दहशतगर्दी ऐसे कर रहे हैं। तो दूसरी बात इनको ये भी मालूम है कि नवाज शरीफ मोदी जो से इनकी सपोर्ट दहशतगर्दी करते हैं ये लोग, तो इनको पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको साल लगाने की जरूरत पड़ेगी इनके पास। तो दूसरी बात यह कि जरदारी साहब उन्होंने 5 साल किया, इन्होंने कोई कारनामा किया ही नहीं है। इन्होंने यहाँ तक कारनामा एक नहीं किया कि चलो कि दहशतगर्दी के ऊपर कोई लाभ बनाते ऐसा कि भी चलो जो से ये दहशतगर्द पकड़े में इनको सजाए मौत देते, किसी को एक आदमी तक इन्होंने लटकाया नहीं है। तो शियों पे, तो जमात अहले सुन्नत पे, भाइयों पे जुल्म होता रहा, तो पूरी दुनिया मेरा ख्याल खामोश होकर पड़ी रही है। सही है। बस मैं इतनी कहना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जी अहमद शाह साहब, आपने तज्जिया किया, आपने ख्यालात का इज़हार किया जी। आप जो मैं बात कर रहा था कि अब अल्ताफ हुसैन साहब की बात चल रही थी, उन्होंने जो बयानात दिए हैं, मैं हैरान हूँ कि एक लीडर ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, मैं बिला झिझक ये कहूँगा कि नहीं, बुखला लगता है कि वो बुखलाहट का शिकार है। जैसे खुद अपनी पार्टी के हवाले से वो उनके, जैसे वो हमारी बहन ने फरमाया है कि पार्टियाँ कमेटियाँ तोड़ दी हैं, फिर नाम फलां साहब के साथ रब्ता ना करें, फलां साहब के साथ रब्ता ना करें, ये कोई बात नहीं है इस मौके पे। और फिर दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो बयान दिया है, फिर मीडिया के हवाले से, भाई बात यह है कि मीडिया वही जो दिखाता है, वही जो होता है वही दिखाता है ना। फिर कहता जी कुत्ते भौंक रहे हैं, ज़बान जो है एक लीडर की, जो आप मुल्क को लीड कर रहे हैं ना। फिर दूसरा नकवी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई MKM के भाइयों में से देख रहा है या खुद अल्ताफ हुसैन साहब देख रहे हैं, 15 साल से आपकी हुकूमत है मुल्क में, कराची में, आप जाते क्यों नहीं है? जी एक और कॉल लेके फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन, कहाँ से जी? आप अपना नाम बताएंगी? जी मिसेज रजा। जी मिसेज रजा, क्या फरमाएंगी? बस वही कुछ कहना है जो पॉलिटिक्स। जी जी, आप कहिए, आप आने रहे हैं, बात कीजिए। पूछना है कुछ? जी जी, आप आने रहे हैं, बात कीजिए।
अभी कोई और कॉल है उनके पास? नहीं, आप बिल्कुल ऑन एयर हैं, आपके हम गुफ्तगू सुन प्रोग्राम रहे के हैं। हवाले से कोई बात करनी है तो आपने जो बात करनी है आप कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। जी हेलो? जी आपकी बात सुन रहे हैं, आप ऑन एयर हैं। जी जी बोलिए, आप बात जारी जी, रखें। हमें ये कहना है, ये जो अल्ताफ हुसैन बरसाती मेंढक बन के बैठे है, जिसको दिल चाहता है मरवाता रहता है, जी। ये क्यों यहाँ बैठा हुआ है और ये क्या कब तक ये बैठा रहेगा बरसाती मेंढक बना हुआ? हमें ये बस पूछना है, पता करना है, जरा उससे कोई पूछ दे हमें। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब। जी जी अच्छा, आप पहले जो गुफ्तगू कर नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। खैर एक कॉल हो रहा गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आप आने रहे हैं, बात कीजिए। कौन भाई, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। जी मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं लियाकत बोल रहा हूँ जी डॉक्टर साहब। लंदन से। जी जी फरमाइए। जी अभी ये जो तजिया पेश कर रहे हैं साहब, मुझे नाम निसार नकवी नाम है इनका। बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने तस्वीर खींच के दिखाई है और बताई है जो उनका है कि, और फिर इनका देखें माजी पीपल पार्टी के साथ कितने कभी जा रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। और आखिरी दिन ना जब ये इधर निगरान सेटअप हो रहा था तो आप देखें इन्होंने कितनी जल्दी से फौरन इस्तीफा दे के उसके सिंध असेंबली से, और उसके बाद इमीडिएटली इन्होंने हम अपोजिशन में बैठेंगे। मतलब ये कि अपोजिशन में बैठ के जो निगरान वहाँ का वज़ीर आला बना वो हमारी पार्टी से बने। सही। हेलो जी जी आप की आवाज़ आ रही है, आवाज़ जारी रखें। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये मैं कह रहा कि इन्होंने सवाए अपने मफाद के, अपने जाती मफाद या जाती लालच के, इन्होंने कभी किसी चीज का और सोचा ही नहीं। सही है। अभी भी चूंकि नवाज शरीफ साहब से इनके मेरे हाल इतने अच्छे वो नहीं है, अगर इनको ये यकीन हो जाता ना कि हमने हुकूमत में आना है तो फिर ये शायद उस तरह के ना बोलते। गालबन बुखलाहट से या परेशानी से ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि अब इन्हें पता है कि वो पीपल पार्टी वाले उनकी पॉलिसी बिल्कुल और तरह की थी कि सारे मिलकर खाएं मुल्क का, बस वो जो भी होना वो। लेकिन ये है कि इनका चूंकि अब इन्हें नजर आ रहा है कि हमारी अब मरकज में बिल्कुल नहीं, नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल नहीं लगाना रही बात वो, और चूंकि उनके साथ फड्डा डाल नहीं सकते अभी सरे दस्त है, शायद मुस्तकबिल में डाले। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ है वो उन्होंने फौरन डाल दी ये बताने के लिए कि हमारी स्टेट पावर है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, करो भाई, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, वही आपने भी तहरीर की है, आपकी जो गुफ्तगू आपने की है उसकी उन्होंने भी। मेरा सवाल यही है कि भाई हुकूमत इनकी है 15 साल से कराची में, हुकूमत ना भी हो, लोग इनके साथ हैं, करोड़ों लोग, जैसे फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी करोड़ों लोग जो हैं वो कायदे तहरीक के साथ हैं। ठीक है, पर जिस आदमी के साथ करोड़ों लोग हैं वो यहाँ दयारे गैर में क्यों बैठा है, अपने घर में क्यों नहीं जाते? मेरा ये एक सवाल है। मैं खुद भी, मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते, इनको खतरा क्या है? यहाँ के नेशनल हैं, अब उनके पास नेशनलिटी भी है और यहाँ से यहाँ पर तकरीबन 21 साल से रह रहे हैं। कॉल लेके बात को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें और आप आने रहे हैं, बात कीजिए। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। हेलो जी जी आप बात कीजिए। हाँ हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। आप कौन भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रियाद से बोल रहा हूँ। जी जी मैं बात करना चाह रहा था। जी जी आप आने रहे हैं, बात कीजिए। क्या आप लोग 15,000 उर्दू स्पीकर को आप लोग देखे नहीं, मार दिए, घर घर रो रहा है इस वक्त, और आप लोग बदनाम करना चाह रहे हैं ये अल्ताफ हुसैन को। देखें मुशर्रफ का क्या हाल हुआ है। अगर वो भी जाएगा तो उसको भी मार डालेंगे। ठीक है, क्या आप लोग हमारे लीडर को मरवाना चाहते हैं, जैसे कि मुशर्रफ को देखें नहीं, मरवाना क्यों चाहते हैं? उसको अरेस्ट कर लिया उन्होंने। आप ये बताएं मरवाना क्यों चाहते हैं? क्यों इन्होंने कोई जुर्म किया है कि इसलिए मरवाना चाहते हैं? हाँ,
اور دوسرا یہ بولنا چاہ رہا تھا 15,000 لڑکوں نے مارا ہے, کراچی میں مار دیے ہیں. میں اس وقت انٹرنیشنل ہیک میں لے کے جاؤں گا ان لوگوں کے لیڈروں کو جو مارے ہیں. ٹھیک. اور یہ بنگلہ دیش میں بھی اس پاکستان جب بنا ہے جب بھی اردو اسپیکر کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بیٹھ کے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں الطاف حسین کو. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم کسی کو بدنام نہیں کرتے ہیں, ہم جو فیکٹس ہوتے ہیں, جو حقائق ہوتے ہیں, جو اس وقت دنیا پوری میں یہاں جو باتیں ہوتی ہیں اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اور یہ یہاں ہم نہیں کرتے بلکہ آپ جتنے بھی چینلز ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. ہم کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہم ایک جو حقائق پر مبنی گفتگو ہے اس کو کرتے ہیں. جی, آپ سے میں نے سوال بھی کیا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا ہے. وہ سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. جی آپ جیسا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 15,000 نوجوانوں کو قتل کیا گیا, ہم اس قتل کی مذمت کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. قتل کیوں کیا جائے؟ انسان کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا, نہ قتل ہونے کے لیے کیا ہے. لیکن ان کا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جائیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے, کیوں اریسٹ ہو جائیں گے؟ ان کی حکومت اپنی ہے. مشرف کے تو خلاف عدلیہ بھی تھی, حکومت بھی تھی, اس لیے وہ اریسٹ ہوا ہے. ان کی تو حکومت ہے, گورنر ہے, سارا سلسلہ ہے, 14, 15, 17 سیٹیں ہیں. تو انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا کہ ان کو اریسٹ کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی صاحب نے بات سنی نہیں ہے. سوال یہی تھا کہ یہ جائیں گے تو یہ تو لیڈر ہیں, ان کو تو لوگ اٹھا لیں گے اپنے کندھوں پہ. ان کے آگے پیچھے اتنی پبلک ہو جائے گی کہ ان کو اریسٹ کرنے کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر دوسرا, ایسا کون سا خطرہ ہے, کون سا جرم انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ان کو اریسٹ کریں گے؟ نہیں, جب سے یہاں آئے ہیں, ظاہر ہے جب ملک چھوڑ کر آئے ہیں تو ظاہر کوئی وجہ تھی نہیں. وہ یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مار دیں گے, کیوں ماریں گے؟ ان کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا. ان کے پر جو الزامات ہیں اس کو یہ جسٹیفائی کرتے وہاں رہ کر. جب مشرف صاحب گئے ہیں, وہ انہوں نے کہا جی میرے پر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں اور میں فیس کروں گا. اب یہ بھی جائیں, جا کے فیس کریں. دیکھیں جی, حکمران یہاں آ کے ملتے رہے ان کو, تو یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب حکمران جس کے پاس آ جائے تو اس کو کون مارے گا؟ اچھا, ہم گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک کال لیتے ہیں, پھر بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی, کون بھائی, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. سر میرا نام یاسر ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی یاسر صاحب, آپ بات کیجئے, یہاں پہ آنے رہے ہیں. ہاں جی سر, میں نے انصار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جی, میں ذرا MQM کے الطاف بھائی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. جی جی, انہوں نے بہت کراچی میں ظلم ڈھائے ہیں. ان کو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. جی, بات جاری رکھیں. ایک MQM کے رہنما نے ایک سوال کیا, الطاف بھائی کراچی لندن میں بیٹھے ہیں تو وہ کراچی میں کس طرح قتل کروا سکتے ہیں؟ تو میرا یہ جواب ہے, اگر وہ لندن میں بیٹھ کر اپنی سیاست کو پاکستان میں چلا سکتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی قتل بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے یاسر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ جو گیس پائپ لائن کے حوالے سے آپ مفصل اگر مزید آپ کے پاس اگر کوئی گیس پائپ لائن کا وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو امریکہ اور سعودی عربیہ متبادل حل بیان کرتے دیتے ہیں, متبادل فنڈز مہیا کرتے ہیں, تو پھر اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روک دیں گے. چونکہ نیچرلی یہ اینٹی چونکہ پرو طالبان ہیں اور اینٹی ایران ہیں. سوچ کے لحاظ سے, میں نہیں کہتا کوئی دشمن ہے, لیکن سوچ کے لحاظ سے چونکہ ان کا بیٹھنا اٹھنا امریکہ اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, ان کی فکر جو ہے وہ ان کی فکر جو ہے الگ ہے, وہ ایک الگ فکر ہے. اور لیکن ملکی معاملات میں اگر کچھ دکھائی نہ دیا, میں ایک بات کر رہا تھا کہ ان کے اوپر 2 پریشر تھے جب انہوں نے دھماکے کیے تھے. پہلا پریشر امریکہ کا تھا کہ نہ کرو, دوسرا ہماری فوج کا تھا کہ کرو. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی فوج پارٹ پلے کر سکتی ہے. اگر ان کو متبادل فنڈز فراہم کر دیے گئے, مطلب فائدہ ایران سے گیس لینے سے زیادہ امریکہ اور سعودیہ سے پیسے مل گئے, تو یہ شاید گیس کہیں باہر سے لے لیں. ٹھیک ہے, رشیا کی سٹیٹس جو آزاد ہوئی ہیں ان میں سے کسی سے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے خالی جو ہے ان کو ڈرائی لو کیا تو پھر یہ اس منصوبے کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ بات ہے, ان کے لیے اتنا جلدی اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ چین نے بھی گزشتہ حکومت کو آفر کیا تھا کہ ہم آپ کے جو بجلی کے جو کمی ہے اس کو ہم
پورا کر سکتے ہیں اور آپ کو خود کفیل کر سکتے ہیں. تو ان کا معاہدہ جو ہے نا وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. یہ تو کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کمیشن کا کوئی معاملہ تھا کہ جو کمیشن لینے والے لوگ تھے ان کو اتنا زیادہ کمیشن نہیں آ رہا تھا, اس لیے اس کو منصوبے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چین جو ہے وہ سیم, کیونکہ ان کے وزیر اعظم بھی اس وقت پاکستان کے دورے پر غالباً آج آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چین یہ آفر کرتا ہے کہ ہم آپ کو جو بجلی کی جو کمی ہے وہ پورا کرنے میں پوری معاملت کریں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کی طرف؟ میں اس امکان کو مسترد کرتا ہوں جی, چونکہ میں نیچرلی ایک خود مختار ذہن کا آدمی ہوں. صحیح. ایک ہر ملک کی اپنی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے, ہر شخص کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ان کو کہا تھا کہ مجھے فنڈز فراہم کرو, ایسی بجلی تھر کے ذخائر سے نکالوں گا کہ ساری زندگی کبھی ایک دن بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ کے اپنے اندر ایک چیز موجود ہے, آپ لوگوں کے پاؤں کیوں پکڑتے ہیں؟ ان کو یہ دیکھیں, آپ پچھلے 5 سالوں میں جو کرپشن میڈیا نے سامنے کی ہے, جو کرپشن کورٹوں میں آئی ہے, ٹھیک ہے, اتنے ہی پیسے ایک حکومت مخلص ہو کے ایک بار لگا دے تھر کے اوپر, ٹھیک ہے, اس سے بھی کم پیسے, تو ہمیشہ کے لیے بجلی اپنی ہے ان کی. جو چوری ہوتی ہے بجلی, اگر اسی پر کنٹرول کر لیں تو یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں چلا سکتے ہیں. نہیں, وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے چونکہ خود کرتے ہیں. نہیں کر سکتے نا, سیدھی بات ہے. سامنے میڈیا پہ دیکھا ہے, لوگوں نے کیمرے پہ دیکھا ہے, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ چور چوری پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ پکی بات ہے. یہاں پہ مجھے پھر بات لمبی ہو جائے گی, ٹائم بہت. اچھا, ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے. میں چاہوں گا کہ ایک اور جو ہے میرے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ چونکہ میں نے 18 ماہ نظر بندی میں گزارے ہیں اور میں اپنی جو مدت پوری نہیں کر سکا, تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے جو 18 مہینے ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے اور مجھے الاؤ کیا جائے کہ وہ 18 مہینے جو اس اگلے میں اپنی مدت پوری کروں. لیکن انہوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف جو ہیں یہ ان کو 18 مہینے الاؤ کریں گے اگر, تو پھر کیا ان کی جو آپس میں بن پائے گی؟ میں چونکہ آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, آئین کیا کہتا ہے اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے 18 مہینے کی تنخواہ تو لے لی تھی, یہ مجھے پتہ ہے. وہ ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی تھی, بلکہ تنخواہیں ڈبل ٹرپل کر دی تھی, ٹھیک ہے, وہ دے دی تھی. تو 18 مہینوں کا مجھے نہیں پتا کہ اگر آئین نے اجازت دی تو شاید یہ مشرف کو لٹکانے تک جو ہے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مشرف صاحب کو لٹکا کے جو ہے وہ ہم چھٹی کریں, تو شاید وہ ہو جائے. لیکن کمپنسیشن ان کو مل گئی تھی. بہت اچھی بات آپ نے جو بتائی ہے کہ ان کو جو تنخواہ ہے وہ باقاعدہ ملی ہے, ڈبل ملی ہے. 18 ماہ کی انہوں نے تنخواہ کلیم کی ہے, ان کو ملی ہے. اور اب میرے خیال کے مطابق قانون اور آئین کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتا, لیکن اس لحاظ سے ان کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنی مدت کے دوران چاہے وہ سکھ پار تھے یا جس طرح بھی وہ آف تھے وہ اس کو ان کو تنخواہ ملتی رہی ہے. جب تنخواہ مل جاتی ہے تو سروس میں شامل ہو جاتا ہے. آن ڈیوٹی تھے. تو ابھی مشرف صاحب کی بات چلی ہے تو ہمارے پاس تو 2-3 منٹ ہیں باقی. میں چاہوں گا کہ اب جو ہے کیا آرٹیکل 6 جو ہے, کیونکہ حکومت عدلیہ نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نواز شریف جو ہیں ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ مشرف کے ساتھ بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں, تو کس کے؟ سعودیہ حکومت کے. سعودیہ حکومت نے ہی نواز شریف کو بچا کر یہاں سے لے کر سعودیہ لے کر گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کو بچانے میں سعودیہ اپنا کردار ادا کریں گے, اور کیا نواز شریف کوئی انیشیٹو لیں گے کہ اپنا بدلہ جو وہ ان سے لے لیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بدلے کی بات ذہن میں ہوتی ہے, لیکن آپ کرنا چاہتے ہوتے ہیں کچھ لیکن کر نہیں سکتے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے, اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے مشرف کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے, چونکہ وہ پوری گارنٹی کے ساتھ آئے ہیں, امریکہ اور سعودیہ کی ساتھ پوری گارنٹی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ تقدیر کا کوئی پتہ نہیں ہے, کبھی ہم کبھی تم, ٹھیک ہے, نہیں, کل پھر شاید جدہ جانا پڑے, کل پھر شاید مکہ میں
اور 4 سال جو ہے وہ 10 سال گزارنے پڑے. مشرف صاحب شاید تھوڑے نرم تھے, 10 سال کے لیے بھیجا تھا, شاید دوسرا آئے تو 20 سال کے لیے بھیج دے, اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم اتنا کرنا چاہیے جتنا خود سہ سکے بندہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس وقت مشرف صاحب بھی چونکہ مطلق عنان بنے ہوئے تھے, آج دیکھیں کہاں ہیں. تو اس لیے نواز شریف صاحب سے میرے تجزیے کے مطابق مشرف کو خطرہ نہیں ہے. خطرہ اگر آئے گا تو وہ عدلیہ کی طرف سے آئے گا. پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے, جو پولیس کا کام تھا وہ ہمارے کورٹس نے کیا ہے, وہ ہمارے ججز نے کیا, جی یہ دفعہ بھی شامل کرو, یہ دفعہ بھی شامل کرو. حالانکہ کیس تیار کرنا پولیس کا کام ہے, فیصلہ سنانا جو ہے وہ جج کا کام ہے. جج کا کام یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ بھی ڈالو اور اس میں یہ بھی ڈالو. جب دہشت گرد آزاد کیے جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہاں یہ ڈالو یا نہ ڈالو, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر آخری منٹ سے ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ آپ آخری تجزیہ جو یہ کریں کہ ابھی اس وقت عوام جو ہے ہماری, وہ اس کو کیا کرنا چاہیے اس وقت. تحریک انصاف کے جو ہے وہ دھرنوں میں لگے ہوئے ہیں اور متحدہ کے بھی ہیں اور حکومت بھی بننے جا رہی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ عوام حکومت کی سپورٹ کرے؟ جیسے کیسے بھی حکومت اب بنے گی, اب پاکستان کی بہتری کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو نقوی صاحب یہ کرنا, اگر کوئی میرے بہن بھائی عوام لوگ مسلمان سن رہے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی اب میرا پیغام ہے. اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ ابھی جو ہے وہ متحد ہو جائیں, ملک کو چلنے دیں, ملک کو جام نہ کریں. ملک کو جام کرنے سے آپ کی اکانومی ختم ہوتی ہے, مزید غربت آتی ہے, جو بچا کھچا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. آپ ایسا کریں کہ سیاسی اختلافات کو ختم کر کے ملک کی ترقی کے لیے آپ حکومت کے ساتھ احتجاج کریں, لیکن پارلیمانی احتجاج ہونا چاہیے, مہذب احتجاج ہونا چاہیے. ابھی آپ کو ٹائم ہے, چونکہ نئے بندے سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر آپ کی بات ماننا مشکل ہو جائے گی. ابھی آپ احتجاج لوڈ شیڈنگ کے خلاف کریں, مہنگائی کے خلاف کریں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ملک میں قانون کا جو سلسلہ ہے, یہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اس پہ کریں. جو ملکی ضروریات ہیں ان کے اوپر احتجاج کریں, مطلب یعنی کہ کام کریں. جی بالکل, پرامن احتجاج کریں اور حکومت کو جو ہے پریشرائز کریں فارم ہونے سے پہلے, تاکہ وہ تخت پہ بیٹھنے سے, جی ہمارے پاس 10 سیکنڈ ہے جی, تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ جو آپ کے معاملات ہیں, لوڈ شیڈنگ, گیس, یہ وہ ٹربل جتنی بھی ہے اس کو ختم کریں, اس پہ سوچیں, اس کے خلاف آپ احتجاج کریں, ایک دوسرے کی وہ کھینچا تانی چھوڑ دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہترین گفتگو اور بہترین تجزیہ آپ نے ہمیشہ کی طرح کیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کو زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ نے سنا اور پسند کیا, بہت بہت شکریہ. اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو اپیل چلتی رہتی ہے, ہدایت جو ممبران ہیں ان کی ضرورت ہے اور اس میں ضرور توجہ دیجیے گا. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اس لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے. اللہ حافظ.